الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر ورویت من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم نے کل انسان کی سب سے بڑی خواہش جو کہ خدا کی پہچان ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، لیکن نفس کا مسئلہ یہ ہے جب وہ کسی چیز کو پا لیتا ہے تو اس میں ریجیکشن کا پروسیس بہت تیزی سے شروع ہوتا ہے اور اس چیز کی اہمیت اس کے ہاں کم ہوتی جاتی ہے۔ تو جب یہاں تک مشاہدہ پہنچتا ہے تو پھر وہاں دو پہلو نظر آتے ہیں، ایک فنا اور ہلاکت ہوتی ہے، مورٹیلٹی ہے، دوسری تاثر جو ہے وہ ایکسپریشن ہے۔ نفس چونکہ جبلی طور پر موت سے روشناس ہے، جانتا ہے کہ وہ مر جائے گا، وہ ہلاک ہو جانے والا ہے، مورٹل ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے بیزار ہے، خائف ہے، اس لیے ہلاکت کے دباؤ سے، سٹریس آف مورٹیلٹی سے نکلنے کے لیے، موت کے خوف سے فرار حاصل کرنے کے لیے ایک عجیب داؤ کھیلتا ہے جو اہل علم کے سوا کسی کو سمجھ نہیں آتا۔ یہ خواہش کو بقا، امورٹیلٹی کا دھوکہ، ایلوژن تخلیق کرنے کے لیے استعمال کرنا سیکھ جاتا ہے۔ میں کالج یونیورسٹی پہنچ جاؤں گا تو زندگی کافی حد تک سلجھا سکتا ہوں۔ حال میں بیٹھ کر نفس ایک عارضی مدت، ٹیمپرری ٹائم لائن تخلیق کر رہا ہے، خود کو یقین دلا رہا ہے کہ کالج یونیورسٹی میں داخلے تک میرے پاس وقت ہے، میں نہیں مروں گا۔ خود ساختہ مہلت لے رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، ایلوژن میں جی رہا ہے۔ کسی کا مر جانا ہمارے لیے ایک سچ، ایک حقیقت ہے، ایک فیکٹ ہے۔ ہم تو کسی انسان کی موت پر بڑے خلوص کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے مر جانا تھا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ موت برحق ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن خود اسی انسان کا، خود اسی نفس کا معاملہ یہ ہے کہ میرا مر جانا، میری موت میری نظر میں ایک خیال ہے، میرے نزدیک ایک ایسا آئیڈیا ہے جو سچ تو ہوگا، لیکن چونکہ وہ آئیڈیا ہے اس لیے ضروری نہیں کہ ابھی سچ ہو جائے۔ دوسرے کی موت حقیقت ہے، اپنی آئیڈیا ہے۔ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے اس نفس عیار اور چالاک کی۔ اپنی اور اپنے ارد گرد موجود زندگیوں کا جائزہ لیں، آپ کو یہ طلسم ہر ایک پر چھایا ہوا نظر آئے گا۔ کاروبار سیٹ ہو جائے تو حج کرنا ہے، حج تک ہلاک نہ ہونے کا یقین دلایا جا رہا ہے خود کو۔ حج کے بعد بچوں کی شادیوں تک جینا ہے، پھر اپنے بچوں کا پوتوں اور پوتیوں کا کی خوشیاں دیکھنے تک جینا ہے، اور جب سب ہو چکا تو پھر مسجد کا راستہ پکڑ کر اللہ کا نیک بندہ بننے کے لیے جینا ہے۔ کوئی مرنے کو تیار ہی نہیں۔ ایک فانی، ایک ہلاک ہو جانے والا ہر دم خود کو عارضی طور پر ہی صحیح لیکن کچھ دیر کے لیے ابدی ایمورٹل کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ اور خالق کیا فرما رہا ہے؟ وہ فرما رہا ہے کہ ہرگز نہ کہنا کہ یہ کام میں کل کروں گا، مگر یہ ساتھ کہنا کہ انشاءاللہ۔ دیکھو اللہ جی فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور کبھی ہرگز یہ نہ کہنا کہ میں یہ کام کل کرنے والا ہوں۔ ہاں الا ان یشاء اللہ، یہ کہو کہ جب اللہ چاہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور اپنے رب کو یاد کر لے جب بھول جائے، اور کہہ دو امید ہے کہ میرا رب مجھے اسے بھی بہتر راستہ دکھائے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 30-24۔ اور ہم نے اسے رسم بنا لیا، کبھی دیانت داری سے غور کیا کہ اصل میں ہر کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہنے سے آپ کی مراد کیا واقعی وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے؟ کیا ہم اس بات کو مان چکے ہیں کہ ہم کبھی بھی کسی وقت بھی مر سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ انسان کبھی تیار نہیں ہوتا، ہاں مگر وہ جس کو اللہ جان کے بخل سے نجات دے، وہ خواہش کا طلسم توڑ سکتا ہے۔ خواہش کا دوسرا پہلو جو ہے وہ لائر تاثر ایکسپریشن ہے۔ نفس کی مصیبت یہ ہے کہ اسے کبھی خواہش کی مناسبت سے اس کا تاثر نہیں مل پاتا۔ ہر خواہش جب پوری ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ادھوری ہے۔ چھوٹی کار تک
کارخانے تک پہنچنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اصل خواہش تو بڑی کار اور بڑا کارخانہ ہے. یہ لامتناہی چکر، ویشیس لوپ، ساری زندگی انسان کو ایک ایسا گدا بنا کر رکھ چھوڑتا ہے جس پر بیٹھنے والے نے ایک چڑی کے سرے پر سبز گھاس کا گٹھا باندھ کر اسے گدے کے منہ کے پاس اس کی رسائی سے ذرا دور تام رکھا ہو. بھوکا گدا اس گھاس میں منہ مارنے کے چکر میں چلتا جاتا ہو، مگر وہ کبھی اس گھاس تک پہنچنے والا نہیں، کیونکہ گھاس اس پر سوار آدمی کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ رہی ہوتی ہے. اگر نفس اللہ کی مہربانی سے علم حاصل کر لے تو اس میں خدا کو پانے کی، حاصل کرنے کی خواہش بیدار ہو جاتی ہے. یہ خواہش سب سے بڑی ہے، اس سے بڑی اور کوئی خواہش ہی نہیں. جب نفس اس خواہش کو پورا کرنے کی دھن میں لگتا ہے تو اس پر انکشاف ہوتا ہے کہ وہ ذات جو ہے لامحدود ہے، لامتناہی ہے، اسے کوئی کبھی مکمل نہیں پا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو خود ہی اس حقیقت کا اظہار فرمایا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اللہ ساکن نہیں ہے، اللہ از ناٹ اسٹیٹک ریالٹی، سامنے کی بات ہے. اللہ کو فارمولے میتھڈ سے نہیں پا سکتے، وہ کہیں رکھا ہوا تو نہیں ہے، وہ اللہ ہے. اس کو پانے کے لیے جب خواہش تڑپ کا روپ اختیار کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے بجلی کے کوندے کی طرح لپک کر آنے والا ایک ایسا احساس جس کی روشنی میں نفس دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ لامحدود ہے، انلمیٹڈ ہے. اسی لمحے نفس کی خواہش کو پہلی بار اس کا تأثر، ایکسپریشن مل جاتا ہے. ایک لامحدود دوسرے لامحدود سے جا ملتا ہے. یہ وہ مقام عرفان ہے جہاں خواہش قرار پاتی ہے. اب وہ کبھی نہ آسودہ ہو کر واپس نہیں پلٹے گی، کبھی مایوس نہ امید نہ ہوگی کہ اسے اس کا ماخذ اوریجن مل گیا ہے. خواہش یہی چاہتی ہے، خواہش کو پیدا کرنے والی کی یہی منشا ہے، یہی اس کا منصوبہ پلان ہے. جس کو سمجھ گیا اسے الہاکم التکاثر کی سمجھ آ گئی. یہ قرآن کی صرف ایک آیت کے علم کا حال ہے، پورا قرآن خدا ہی جانے کتنا بڑا سمندر ہے اس میں، اور کتنے عجیب عجیب گوہر اس میں چھپے ہوئے ہیں. اللہ نے سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. اپنی بے قرار خواہش کو راستہ دکھاؤ، یہ بھٹک رہی ہے، یہ ذات کے سمناتوں میں ماتم کنا ہے، اسے اس کا کعبہ دکھاؤ. اپنی خواہش کو جانے کا راستہ دو، جائز راستہ دو. اسے جانا ہے اس کے پاس جس نے اسے پیدا کیا ہے. قول ایک عربی قول ہے، بعض لوگ اس کو حدیث ذکر کرتے ہیں. بہرحال یہ عرب سے منقول ہے کہ من عرف نفسہ، جس کسی نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی ذات کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. رب وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین.